بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 104 نمبر سبق ہے فصل لابد فی التناقض فی المحصورتین من کون القضیتین مختلفین فی الکب۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قضیتین مخصوصتین، قضیتین مخصوصتین ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں تناقض کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے وحدت ثمانیہ یعنی 8 شرطیں ہیں، لیکن یہاں پر جو تناقض فی المحصورتین من کون قضیتین مختلفتین ہے تو اس میں ایک اور شرط کا اضافہ ہے کہ وہ کمیت میں بھی مختلف ہوں، یعنی اختلاف الکمیت بھی ہو۔ اختلاف الکمیت سے مراد یہ ہے کہ وہ کلیت اور جزئیت میں مختلف ہوں۔ اگر ایک قضیہ مثلا کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، یہاں پر کل ہے تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ یہ مختلف قسم جزئیت، یہ کل ہے تو اس کا جو جس قضیے میں تناقض ہے تو یہ قضیہ کلیہ ہے تو دوسرے قضیے کا جزئیہ ہونا ضروری ہے۔ بعض الانسان یہ موجبہ ہے تو یہ سالبہ ہوگا، لیس بحیوان۔ ابھی دیکھ یہ قضیہ جو ہے یہاں پر ایک 8 شروط تو وہ ہے، لیکن ایک شرط اس میں یہ ہے کہ یہاں پر کل ہے تو یہاں پر جزئیہ ہے، یہاں پر کلیہ ہے یہ قضیہ تو یہ قضیہ کیا ہے؟ جزئیہ ہے۔ اختلاف فی الکلیت والجزئیت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ ایک قضیہ کلیہ ہو دوسرا قضیہ جزئیہ ہو، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی یہ موضوع کیا ہو، اگر یہ عام ہو، یہ عام ہو تو یہ کلیہ مثلا عام کس طرح، مثلا کل حیوان، ابھی لفظ حیوان یہ لفظ انسان سے کیا ہے؟ عام ہے۔ اگر یہ عام ہو کل حیوان انسان تو یہاں پر یہ قضیہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ ابھی اس کا جو اگر اس دوسرا قضیہ کیا ہو وہ بھی کلیہ ہو، مثلا کل حیوان لیس بانسان، کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان، حیوان میں سے کوئی انسان نہیں ہے تو یہ بھی جھوٹا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ شرط اس میں لگی، اور اگر دونوں جزئیہ ہوں تو دونوں سچے ہوتے ہیں، اور تناقض کے متحقق ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک قضیہ سچا ہو تو دوسرا جھوٹا ہو، یا پہلا جھوٹا ہو تو دوسرا سچا ہو۔ مثلا دونوں جزئیہ ہوں اور اس میں یہ کیا ہو؟ عام ہو، مثلا بعض الحیوان انسان، یہ سچا ہے، یہ کیا ہے؟ سچا ہے، جزئیہ ہے اس لیے کہ بعض الحیوان ہے، اور موضوع کیا ہے؟ موضوع عام ہے۔ اب یہاں پر وبعض الحیوان لیس بانسان، یہاں پر بھی موضوع کیا ہے؟ عام ہے، اور قضیہ کیا ہے؟ جزئیہ ہے، قضیہ کیا ہے؟ جزئیہ ہے۔ ابھی لیس بانسان یہ قضیہ کیا ہے؟ یہ بھی سچا ہے، تو دونوں قضیے جزئیہ ہے اور دونوں سچے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں جب موضوع کیا ہو؟ عام ہو۔ یہاں پر دونوں قضیے ہیں، دونوں کلیہ ہے لیکن دونوں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر موضوع کیا ہے؟ عام ہے،
اور منطق کی جتنی بھی کلیے ہوتے ہیں وہ کلی ہوتے ہیں، یعنی قواعد کلیہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ فصل لا بد فی التناقض، لا بد فی التناقض فی المحصورات محصورتین، کہ تناقض محصورتین میں ہو تو ان کے لیے ضروری یہ ہے، کیا ضروری ہے؟ لا بد من کون القضیتین مختلفین، من کون القضیتین مختلفتین، کہ دونوں قضیے مختلفتین ہو. کس چیز میں مختلفتین ہو؟ فی الکم، کم میں مختلفتین ہو، یعنی اختلاف فی الکم ہو. اختلاف فی الکم سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک قضیہ کلیہ ہو تو دوسرا قضیہ کا جزئیہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ بعض حالات میں اگر دونوں کلیہ ہو تو اس دونوں جھوٹے ہیں، اور یہاں پر اگر جزئیہ ہو تو دونوں سچے ہیں. اور تناقض کے متحقق ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک سچا ہو اور دوسرا کیا ہو؟ جھوٹا ہو. فی الکم تو یہاں پر تعریف کی ہے اس کی کہ کم سے کیا مراد ہے؟ اعنی الکلیۃ والجزئیۃ، یعنی کم سے مراد یہ ہے، قضیتین کا اختلاف فی الکم سے مراد یہ ہے کہ اختلاف ہو کلیت اور جزئیت میں. اگر پہلا قضیہ کلی ہو تو دوسرے کا جزئیہ ہونا ضروری ہے. اگر پہلا جزئیہ ہے تو دوسرے کا کلیہ ہونا ضروری ہے. اگر پہلا موجبہ جزئیہ ہے تو دوسرے کا سالبہ کلیہ ہونا لازمی ہے. فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا یعنی دو قضیوں میں سے ایک، اذا كان احدهما یعنی دو قضیوں میں سے ایک، یا یہ کلیتاً تکون الاخرى، اگر ایک قضیہ کیا ہو؟ کلیہ ہو تو ضروری یہ ہے. فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا كُلِّيَّةً تَكُونُ الْأُخْرَى جُزْئِيَّةً، تو دوسرا کیا ہوگا؟ دوسرا قضیہ جزئیہ ہوگا. اگر پہلے کلیہ ہو تو دوسرے قضیہ کا جزئیہ ہونا ضروری ہے. اس لیے کیوں ضروری ہے؟ لِأَنَّ کلیتین، اس لیے کہ اگر دونوں قضیے کیا ہو؟ کلی ہو، دونوں قضیے کلی ہو تو قد جو ہے، قد کس کے لیے ہے؟ قد یہ حرف تقلیل ہے. کیا ہے؟ حرف تقلیل. حرف تقلیل جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے کہ کبھی کبھی یہ کلیہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تکذبان، کبھی کبھی دونوں جھوٹے ہوتے ہیں. کما تقول کل حیوان، ابھی یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر حیوان انسان ہے. ہر حیوان کیا ہے؟ انسان کل حیوان انسان، تو یہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ ہر حیوان جو ہے وہ انسان نہیں ہے، ہر حیوان انسان نہیں ہے. تو یہ قضیہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. ولا شیء من الحیوان، ابھی اس کو دیکھیں، ولا شیء من الحیوان بانسان، کہ حیوان میں سے کوئی چیز انسان نہیں ہے. یہ بھی جھوٹا ہے کہ حیوان میں سے کوئی چیز انسان نہیں ہے، یہ بھی جھوٹا ہے. اور پہلا قضیہ یہ بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ انسان بھی تو حیوان کی قسم ہے، اور یہاں پر ہے کہ حیوان کی کوئی قسم جو ہے وہ انسان، حیوان میں سے کوئی چیز بھی انسان نہیں ہے. یہاں پر دونوں کیا ہو گئے؟ دونوں جھوٹے ہیں. والجزئیتین، والجزئیتین، اور اگر دو قضیے دونوں جزئیہ ہو تو قد تصدقان، تو دونوں کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پر بھی قد کس کے لیے تقلیل کے ہے؟ تصدقان، تو کبھی کبھی دونوں سچے ہوتے ہیں. جس طرح یہ مثال ہے کا قول کا، جس طرح کا یہ قول ہے بعض الحیوان انسان، کہ بعض حیوان کیا ہے؟ انسان ہے. یہ سچا ہے کہ حیوان کی بعض افراد کیا ہے؟ انسان ہے. وبعض الحیوان
लैसा बिइंसान, और बाज़ हैवान इंसान नहीं है, जो फ़रस है, जो हिमार है, जो बकर है, जो बकर है, गनम है, जितनी भी है तो वो इंसान नहीं है। तो दोनों सच्चे हैं। ये क़ज़िया भी सच्चा है कि बाज़ुल हैवान इंसान, ज़ैद अमर बकर ये हैवान है और इंसान भी है। और बाज़ुल हैवान लैसा बिइंसान, घोड़ा, बकरी और गाय और गधा, ये सारे हैवान हैं लेकिन इंसान नहीं है। तो दो क़ज़िए सच्चे हो गए, दो क़ज़िए सच्चे हो गए। तो इस वजह से इसके लिए कानून बना दिया कि अगर दो कुल्लिया हो, एक क़ज़िया कुल्लिया हो तो दूसरे का जुज़िया होना ज़रूरी है। अगर दोनों कुल्लिये हो तो कभी कभी दोनों झूठे हो सकते हैं। अगर दोनों जुज़िया हो तो कभी कभी वो सच्चे हो सकते, दोनों सच्चे हो सकते हैं। और तनाक़ुज़ के मुतहक़्क़िक़ होने के लिए ज़रूरी ये है कि एक सच्चा हो तो दूसरा झूठा हो, अगर एक झूठा हो तो दूसरा सच्चा हो। और यहाँ पर इस तरह नहीं है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि और ये कब होता है कि दो कुल्लिया हो और वो सच्चे हो, झूठे हो, और दो जुज़िया और वो सच्चे हो। ये उस वक्त होता है वयकून ज़ालिका, और ये कब होता है फ़ी कुल्ली माद्दतिन, हर वो मादा, हर वो क़ज़िया, हर वो दो क़ज़िए। यकूनुल मौज़ू अअम्मु फ़ीहा, कि जिसमें मौज़ू क्या हो, जिस मादे में, हाज़िर में किसकी तरफ आ जाए, माद्दतुन की तरफ, जिस मादे में मौज़ू क्या हो, आम हो, तो उसमें ये ख़राबी लाज़िम आएगी कि कुल्लिया हो तो दोनों कुल्लिये झूठे होंगे, और अगर जुज़िया हो तो दोनों जुज़िये सच्चे होंगे। और ये कब होंगे, जब उसमें मौज़ू क्या हो, आम हो, या हैवान आम है किससे, इंसान से, या भी हैवान आम है किससे, इंसान से। इस तरह का मादा हो, हैवान और इंसान का होना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर भी हो और उसमें मौज़ू क्या हो, आम हो और महमूल ख़ास हो, तो उस किस्म के मादे में ये होगा कि दोनों क़ज़िया तो सच्चे होंगे, या दोनों क़ज़िए झूठे होंगे, या दोनों क़ज़िए सच्चे होंगे। अगर कुल्लिया है तो दोनों झूठे हैं, अगर जुज़इया है तो दोनों सच्चे हो सकते हैं। तो इस वजह से ये शर्त लगा दी इसमें कि दोनों क़ज़िया में इसमें इख्तिलाफ़ फिल कुल्लियत वल जुज़इयत का होना भी ज़रूरी है, कि दोनों क़ज़िए में से अगर एक कुल्लिया है तो दूसरे का जुज़इया होना ज़रूरी है, अगर एक जुज़इया है दूसरे का कुल्लिया होना ज़रूरी है। तो ये है आज का हमारा मिरक़ात का सबक नंबर 104। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।